مسلمان ایک عظیم ماضی کی حامل قوم ہے۔ ابتدائی دور سے ہی یہ قوم عروج پر تھی اور اس کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، جن کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا نے اگر جینا سیکھا تو اس امی کے اصولوں سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی کا مطلب کہ جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ کہ جن کے اخلاق کریمہ کو اختیار کر کے کئی حیوان صفت لوگ دنیا کو امن کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ چلانے والے حکمران بن گئے۔ انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا وہاں پر ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی مثالیں تاریخ آج تک دینے سے قاصر ہے۔ ماہرین فلکیات، ماہرین کیمیا، ماہر نفسیات اور کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے عروج کی داستان بیان کرتی ہیں۔ پھر خلافت راشدہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس دور کی دو عظیم قوتوں روم و ایران کو شکست دے کر دنیا کے وسط میں موجود تمام متمدن خطے پر اپنا انصاف پر مبنی اقتدار قائم کر کے دکھایا۔ اسی کو تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ قائم رہیں اور کم و بیش 1000 سال تک ان ریاستوں کے زیر سایہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اس عرصے میں کچھ علاقوں اور بعض مقامات پر مسلمانوں کو پسپائی بھی اختیار کرنا پڑی، مگر مجموعی طور پر مسلمان ہی غالب رہے۔ لیکن قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ قدرت قوموں کے عروج و زوال اور تباہی و بربادی کے اصولوں کے اطلاق میں قوموں کے درمیان فرق نہیں کرتی۔ جو قوانین و رسول یہود و نصارہ کے لیے وہی مسلمانوں کے لیے ہیں، جو ضابطے اہل کفر کے لیے ہیں وہی اہل ایمان کے لیے ہیں۔ قرآن کے اصول اٹل ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ 1000 سالہ اس عظیم اور طویل عروج کے بعد ہمارے زوال کا آغاز جب ہوا تو ایسا ہوا کہ کیا خوب ان اشعار میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ گری ہوئی دیوار اور گرے ہوئے مکان کے تو لوگ اینٹیں بھی چرا کر لے جاتے ہیں۔ افسوس کہ یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ مغربی ممالک نے مسلمانوں کی کتابوں کے تراجم کر کے اپنے کام کو آگے تو بڑھایا، مگر ایک بہت بڑی زیادتی اور بے انصافی یہ کی کہ انہوں نے کتابوں کے لاطینی تراجم کرنے کے ساتھ ساتھ ان مصنفین کے ناموں تک کو لاطینی کر دیا کہ جس کی وجہ سے عام آدمی یہ اندازہ لگانے سے قاصر ہے کہ ان کتابوں کے مصنف آیا مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ مثلا الرازی کو رازیس، ابن سینا کو ایویسینا، ابن رشد کو ایوروس اور ابن الحیثم کو الحازم بنا دیا۔ مسلمانوں کی ہر ایجاد اور دریافت کو اس شخص کے نام کر دیا کہ جس نے اپنے تراجم میں اس کا ذکر کیا، خواہ وہ کتب نما ہو یا پینڈولم ہو۔ اب پینڈولم کو ہی لے لیں۔ ممتاز مسلم مصری سائنسدان ابن یونس نے 10ویں صدی میں پینڈولم ایجاد کیا اور اہل یورپ نے 17ویں صدی میں اسے ایک خوش آمدی شخص گلیلیو کے نام منسوب کر دیا۔ مزید یہ کہ الخوارزمی کا ایجاد کردہ الجبرا اور ریاضی میں صفر کی ایجاد کا احسان مسلمانوں ہی نے کیا ہے۔ اگر میرے ان انکشافات پر کسی کو شک ہو تو نیچے دی گئی کتابوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوویت یونین کے جس مقام پر 50 برس بھی نہ رہ سکا اور برطانیہ اپنے عالمی غلبے کو 100 سال بھی نہ پورا دیکھ سکا، اور آج امریکہ کو جس مقام پر فائز ہوئے 35 برس بھی نہیں گزرے، مسلمانوں نے اس عروج، اقتدار اور غلبے کا ذائقہ 1000 برس تک چکھا تھا۔ مسلمانوں کا یہ غلبہ صرف سیاسی اور فوجی نوعیت کا ہی نہ تھا بلکہ معاشی، علمی، تہذیبی، تمدنی، غرض ہر پہلو سے مسلمان باقی دنیا سے آگے تھے۔
वो हर पहलू से अमामत आलम के मनसब पर फाइज थे। पिछली 2-3 सदियों में मुसलमानों की इज्तिमाई दानिश का सबसे बड़ा मसला अपने खोए हुए इक़्तिदार और शानो शौकत का हुसूल रहा है। इस मकसद के लिए मुसलमानों ने गुजरी हुई सदियों में जो भी जिद्दोजहद की है वो बिला मुबालिगा इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जिद्दोजहद है। इस राह में की गई जिद्दोजहद के नतीजे में लाखों करोड़ों लोगों ने इस मकसद के लिए अपनी जिंदगियां लगा दी, मालो जान और वक्त की कुर्बानियां दी, बेहतरीन जहानतें सर्फ की। मगर इस गैर मामूली जिद्दोजहद के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं ये हम सब जानते हैं। ये कहना तो बड़ा मुश्किल होगा कि मुसलमानों के ज़वाल का दौर कब से शुरू हुआ, लेकिन वो असबाब बयान किए जा सकते हैं कि जिनकी वजह से आज उम्मत वसता कहलाई जाने वाली कौम जिल्लत और रसवाई और पिस्पाई का शिकार है। और ऐसे असबाब और असासात हैं कि उन्हें आज भी अमल में लाया जाए तो इस जिल्लत और रसवाई से मुसलमान निकल सकते हैं। यही नुमायां असबाब और असासात पर रोशनी अगली वीडियो में डाली जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।